علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل کی جمادی الاخری مہینے کی پہلی تاریخ دنیائے سنیت کی عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاد العلماء، جلالت العلم، حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ تھی۔ گزشتہ کل جمعہ تھا اور ٹائم نہیں مل سکا، تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کی زندگی کے اہم گوشے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے ارشادات، ان کے فرمودات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی جو یونیورسٹی ہے، جو آج ہند و پاک میں دنیائے سنیت کی ایک عظیم الشان یونیورسٹی ہے، اسی یونیورسٹی کے بانی کا نام حضور حافظ ملت ہے۔ اتنی بڑی عظیم الشان یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات جنہوں نے اس کی بنیاد میں اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو آگے بڑھانے میں جنہوں نے گزار دیے، وہ ان کا خاندان، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا کردار، حسن نیت، یہ ساری چیزیں کار فرما ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن ہجری 1332 اور 1894 میں مراد آباد ضلع کے بھوجپور قصبے میں پیر کے دین صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پوتے کا نام رکھنا ہوا تو اس میں اچھی نیت رکھی، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حق الوالد علی ولدہ ان یحسن اسمہ، کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اچھا نام کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی جس تاریخ کو پیدا ہوا تاریخی نام رکھ دیا، مگر تاریخی نام کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے نام پر نام رکھا جائے، اور اس میں اچھی نیت، اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اچھی نیت اگر کی جائے تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کے دادا مولانا عبدالرحیم نے اپنے پوتے کا نام عبدالعزیز اس نیت سے رکھا کہ دہلی کے بڑے مشہور محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، لہذا میرا یہ پوتا بھی بڑا عالم دین بنے، اس نسبت سے انہوں نے عبدالعزیز نام رکھا۔ اب اچھی نیت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کیسے فرماتا ہے؟
اسے بھی آپ دیکھیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے والد اور والدہ کے تعلق سے بھی بتا دوں، آپ کے والد ماجد حضرت حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروع ہی سے یہی تمنا تھی کہ بچہ ایک عالم دین کی حیثیت سے دین متین کی خدمت انجام دے۔ اسی وجہ سے بھوجپور میں جب کوئی بڑے عالم دین یا شیخ طریقت تشریف لاتے تو آپ کے والد ماجد حضرت حافظ غلام نور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ ملت کو لے کر ان کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے، حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ کی نیکی، اس کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ حضور حافظ ملت کے والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے احکام کے پابند، متبع سنت، باعمل حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت زبان پر جاری رہتی۔ حفظ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ کے والد حافظ غلام نور کو بڑے حافظ جی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی آپ کے والد انہیں نماز کی تاکید کرتے اور ان کا دینی ذہن بناتے۔ کوئی ملنے آتا تو خوب مہمان نوازی کیا کرتے۔ اگر مہمان نماز کا پابند ہوتا تو رات ٹھہرا لیتے، ورنہ صرف کھانا کھلا کر رخصت کر دیتی۔ جب آپ حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر جب پیسہ ختم ہو گیا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ وہاں بھی مکے و مدینے میں بھی محنت مزدوری کر کے پیسہ جمع کر کے 9 مہینے کے بعد تشریف لائے۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ بھی عمر پائی آپ کے والد ماجد نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ محترمہ نماز روزے کی بڑی پابندی فرماتی۔ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ایثار کا ایسا جذبہ تھا کہ گھر میں غربت ہونے کے باوجود پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتی۔ اکثر اپنا کھانا ایک بیوہ پڑوسن کو کھلا دیتی اور خود آپ کی والدہ بھوکی رہ جاتی۔ یہ سب اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی نیکیاں ضرور رنگ لاتی ہیں۔ اس لیے آج اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو ضروری ہے کہ ہم نیکی کی راہ چلیں۔ حضور حافظ ملت کے والد صرف حافظ ملت کے لیے دعائی نہیں کرواتے تھے، بلکہ خود بھی شریعت کے پابند تھے، سنتوں کے پابند تھے، نماز کے روزے کے پابند تھے، تو اس کا اثر ہوا۔ آج ہم صرف دعا پہ کام چلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم ناظرہ اور حفظ قرآن یہ سب اپنے والد ماجد حافظ غلام نور رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ اردو کی 4 جماعتیں بھوجپور ہی میں آپ نے پڑھی۔ جب فارسی کی ابتدائی کتابیں بھوجپور ضلع مراد آباد سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے آپ نے تعلیمی سلسلہ بند کر دیا، اور پھر بھوجپور ہی میں مدرسے حفظ القرآن میں مدرس اور وہاں کی بڑی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ غربت تھی، گھر کا خرچہ چلتا نہیں تھا، تو آپ کا تعلیمی سلسلہ بند ہو گیا۔ محترم سامعین، آج بھی بہت سے ایسے ہونہار بچے کہ جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو، چاہے حافظ قرآن ہوں اور عالم بننا چاہتے ہوں،
اور ایک دو جماعت پڑھ کر کے میں دیکھتا ہوں اکثر بچے چھوڑ دیتے ہیں. انہیں یا تو مدرسہ پڑھانا ہوتا ہے یا امامت کرانی ہوتی ہے. نتیجتاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے گھریلو مسائل کا شکار ہو کر وہ امامت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. وہ ہمارے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ انہوں نے آگے پڑھا نہیں، اور جب پڑھا نہیں تو وہ قوم کو کچھ آگے دے سکتے نہیں. تو اس میں کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم ایسے بچوں کو آگے بڑھائیں. آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھریلو اخراجات ہم کچھ رقم کی صورت میں اپنے ذمے لیں، جس سے بچہ پڑھے بھی اور ساتھ میں اس کے گھر کا خرچہ بھی چلے. بہت سے ایسے بچے کہ جن کا باپ نہیں ہے یا جن کا باپ جو ہے وہ بستر پر ہے، ایسے بچوں کی اگر جو ہے مدد کر دی جائے تو یہ دین اسلام کی بہت بڑی مدد ہے، یہ سنیت کی بہت بڑی خدمت ہے. بہرکیف دیکھیں کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلیمی سلسلہ رک گیا، اور کبھی کبھی آپ اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے کہ اماں جان آپ تو دادا حضور کا یہ فرمان سنایا کرتی تھی کہ تم عالم بنو گے، اس لیے تمہارا نام عبدالعزیز رکھا، لیکن میں عالم دین نہ بن سکا. یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور آپ کی والدہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی. ماں ماں ہے. اب دیکھیے، ایک طرف ماں کی دعا، ایک طرف دادا کی اچھی نیت. والد ماجد کی وہ جو ہے نیتیں کس طرح رنگ لائی. کچھ عرصے کے بعد حالات بدلے اور بھوجپور میں حضرت علامہ عبدالحق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید طبیب حاذق مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علاج کے سلسلے میں بھوجپور تشریف لانے لگے، اور جب بھی آتے تو حضور حافظ ملت کی ابتدا میں نماز ادا کرتے. ایک دن حافظ ملت سے کہنے لگے کہ آپ قرآن مجید تو بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اگر آپ علم طب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پڑھا دوں. آپ نے جواب دیا، میرا ذریعہ معاش امامت اور تدریس ہی ہے، اور روزانہ مراد آباد آنا جانا میری طاقت سے باہر ہے. حکیم صاحب نے کہا، آپ ٹرین سے مراد آباد چلے جایا کریں اور سبق پڑھ کر بھوجپور واپس آ جایا کریں، تمام خرچے کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. والد صاحب نے اس کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روز کا آنا جانا اپ ڈاؤن کرنا مناسب نہیں، لہذا مراد آباد میں رہ کر ہی تعلیم مکمل کر دیں. اس طرح تقریباً 27 سال کی عمر میں آپ مراد آباد پڑھتے رہے، اور پھر حکیم صاحب کے مشورے سے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ نے داخلہ لیا. عمر کتنی ہے؟ 27 سال. تقریباً 1339 میں، سن ہجری 1339 میں آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ نے داخلہ لیا. وہاں پڑھتے رہے اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی، مگر اب علم کی پیاس یہ شدت اختیار کر چکی تھی جسے بجھانے کے لیے کسی علمی سمندر کی تلاش تھی، اور جب تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. حضور فضل الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرمایا کہ سن ہجری 1342 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں بڑے بڑے علماء و مشائخ تشریف لائے، جس میں اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے خلیفہ بہار شریعت کے مصنف حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے. وہ بھی تشریف لائے. حضور حافظ ملت نے موقع دیکھ کر حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، تو آپ نے فرمایا شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائیں، مدرسے معینیہ میں داخلہ دلوا کر تعلیمی سلسلہ شروع کرا دوں گا. آپ تشریف لے گئے. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے داخلہ کرا دیا، آپ پڑھنے لگے، آپ کے ساتھ حضرت علامہ غلام جیلانی میٹھی، امام النو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل تھے۔ بلکہ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد حضور حافظ ملت نے چاہا کہ اب جو ہے دور حدیث شریف پڑھا جائے اور کچھ بیچ کی کتابیں چھوٹ جائیں، تاکہ گھریلو جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، سب ادھر ادھر ہو سکتا ہے مگر آپ کی ایک کتاب چھٹ جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہذا حضور صدر الشریعہ نے مکمل طور سے آپ کی تعلیم مکمل کروائی، اور آپ نے بھی دل جمعی کے ساتھ صدر الشریعہ کی خدمت میں رہ کر تمام منازل علم طے کر لیے، اور سن ہجری 1351 1932 میں دارالعلوم منظر اسلام بلی شریف سے دور حدیث مکمل کیا، اور دستار بندی ہوئی۔ تقریباً اس وقت حضور حافظ ملت کی عمر شریف جو ہے وہ 40 سال کے قریب تھی۔ اندازہ لگائیں، اور اس سے ہم بھی یہ سبق حاصل کریں کہ حقیقت میں اگر علمی پیاس صحیح ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اب سن ہجری 1351 میں فارغ ہوئے، اور 1352 میں حضور صدر الشریعہ نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ میں باہر رہتا ہوں اعظم گڑھ سے، اور وہاں پہ اہل حدیث اور دیوبندیوں نے سر اٹھایا ہے، تو آپ کو مبارک پور جانا ہے۔ حضور حافظ ملت عرض کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ حضور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ملازمت نہیں کروں گا، نوکری نہیں کروں گا۔ دیکھیں استاد کی بھی نیت دیکھیں۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کب آپ کو نوکری کا کہا ہے؟ میں نوکری کے لیے نہیں بھیجتا ہوں، ملازمت کے لیے نہیں بھیجتا ہوں، میں تو خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب استاد کی بھی یہ نیت ہو، اور شاگرد اور ان کے والدین اور ان کے آبا و اجداد کی بھی اچھی نیتیں ہوں، تب دنیا اسلام کو، دنیا سنیت کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جیسی یونیورسٹی ملتی ہے۔ بہرکیف آپ مبارک پور تشریف لائے، اور پھر یہاں پر آپ نے وہ خدمتیں کی۔ مزید انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے درس میں آپ کے حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔